كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیو، دوستو، آج کے جمعے کا موضوع ہے والدہ، ماں، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے حقوق. پچھلے جمعے میں ہم نے والد کی اہمیت پہ گفتگو کی تھی. دراصل انسان کے 2 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود روح کی صورت میں جو اللہ کے پاس ازل سے ہے، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور ایک وجود جو جسمانی ہوتا ہے، مادی، جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. دونوں وجود بہت ہی اہمیت کے لائق ہیں. روحانی طور پہ اور روح کے طور پہ وہ اللہ کا علم ہے، وہ شروع سے جانتا تھا. لیکن مادی وجود جو ہے، جسمانی وجود، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد، ماں اور باپ کے ملنے کے بعد جو ایک ظاہری صورت میں ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو مادی وجود کہتے ہیں. وہ ہستی بہت ہی لائق احترام ہے. جس ہستی نے اتنی مشکلات اور اتنی پریشانیوں کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، طرح طرح کی حفاظت کی اور اپنے حمل کی حفاظت کی، اور اس کے نتیجے میں ایک دن اللہ خوشی دکھاتا ہے. وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اس کے کام ہے. کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے. چاہے کسی کو بیٹوں پہ بیٹے، کسی کو بیٹیوں پہ بیٹی دے دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مالک العلام ہے، واحد ذوالجلال والاکرام ہے. وہ ان آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمینوں کا بھی مالک الملک. کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ لاجواب ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ایک دن آئے گا جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. وہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اور جب اس بندے کو وجود بخش دیتا ہے اور پھر اس کا ایک تعلق بنتا ہے اس ذات کے ساتھ جس کے پیٹ سے وہ نکلا ہوتا ہے، وہ اس کے لمس کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کے پستانوں کا دودھ پیتا ہے. اور یہ جو دودھ ہے یہ دراصل خون ہے ماں کا، جو اللہ دودھ کی صورت میں بندے کو پلاتا ہے.
اور پھر اس میں قوت آتی ہے، آتے ہی یہ ہونٹ ہلاتا ہے، ماں کے ساتھ جب لگتا ہے لمس محسوس ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوں گے کہ پیدائش کے وقت ہی ماں فوت ہو جاتی ہے اور بچہ بعد میں پلتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ ماں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہی خود بھی روئے، صحابہ کو بھی رلایا۔ 6 برس کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس وقت فوت ہوئی اس وقت رسول اللہ ساتھ تھے۔ باپ کی قبر پہ وہ گئیں زیارت کرنے کے میرے شوہر کی قبر ہے، اور نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ۔ آپ جب قبر پہ پہنچے ہیں، انہوں نے جب زیارت کی ہے والدہ محترمہ نے، تو ان کی طبیعت عبداللہ کے فراق میں ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ آہستہ آہستہ اب ماں کا آخری وقت ہے، نبیوں کا نبی ہے، اماموں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے، اپنے سامنے ہی باپ کا پہلے سایہ نہیں تھا، اب ماں کا فراق بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ننھا بچہ ہے، 6 برس کی عمر ہے۔ آپ تصور کیجئے اس نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ پہلے نہیں ہے، اب ماں اب اللہ کو پیاری ہونے لگی ہے۔ اس ننھے محمد کی کیفیت کیسی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے کہ بنانا نبیوں کا سردار ہے، لیکن سارے سہارے چھین لیے، نہ باپ نہ ماں، دیکھے ہی کچھ نہیں۔ اسی لیے آپ پھر والدین کے حق میں بڑے بڑے آپ نے ارشادات فرمائے۔ آپ نے جنت جو ہے، جس جنت کو سارے ڈھونڈتے ہیں، اس جنت کو ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اسی لیے پیار محبت۔ آپ پھر اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ، ایک جنگ کا سفر کا جنگ کا واقعہ، آپ بیٹھے ہوئے، ایک عورت چل کے آئی، آہستہ آہستہ چل کے جب قریب آئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی کالی کملی اتاری، اپنی چادر اتاری، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، وہ چادر جس میں وحی بھی آتی ہے، اس چادر کو اتارا، نیچے بٹھایا، اس عورت کو اوپر بٹھایا، اس سے باتیں کرتی رہی، اور جب وہ چلے گئی فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا جہان میں ماں جیسی اور نعمت کون سی ہے؟ میں مانتا ہوں سب مائیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے جس نے حقیقی دودھ پلایا ہو، جس نے حلال کا لقمہ کھلایا ہو۔ ایک دن آتا ہے وہ ماں جب چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر دل پہ جب کاٹ لگتی ہے، پھر سخت سے سخت بندہ موم ہو جاتا ہے، ہاں میری ماں چلی گئی۔ یاد رکھیے دنیا جہان میں ایک باپ ہے یا ماں ہے جو آپ کے صحیح دوست بن سکتے ہیں، آپ کے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر نبی، اس کے لیے ماں کتنا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں قصاب ہے، گوشت بنانے والا، لحام، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ ساتھ گئے، اللہ جی ملاقات کرنی ہے، جاؤ کرو ملاقات۔ وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرحبا، خوش آمدید، کیسے آئے؟ تیرا مہمان بننا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا موسیٰ کلیم اللہ، خود مہمان چلنے آئے، بننے آ گئے۔ اللہ اکبر، آئیے، خوش آمدید۔ شام ہوئی، گوشت بیچا، ساتھ لے گیا، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ ایک بوڑھی عورت معذور، اٹھ سکتی نہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے، یہ آتا ہے، وہاں لکڑی کا پیالہ، لکڑی کا چمچ، وہاں گوشت کے ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے مکس کرتا ہے، شوربہ بناتا ہے، اور اس چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس عورت کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے۔
اللہ اکبر، جب وہ کھانا کھا لیتی ہے اس کا منہ وہ صاف کرتا ہے، اس کے بعد جب منہ صاف کر لیتا ہے تو اس بزرگ عورت کے ہونٹ ہلتے ہیں، موسیٰ نبی اپنے کان اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہوتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ نبی کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ پہلے ہی اللہ نے بتا دی۔ ماں تو ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اگر یہ ناراض ہو جائے نہ موت قبول کرتی ہے۔ دنیا جہان کے میرے بھائیوں دوستوں، جب یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے آپ کی اور میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ میرا بیٹا وہ نالائق، میرا بیٹا آوارہ، میرا بیٹا گلیاں چھانتا پھرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، میرا سہارا نہیں بنتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں پھر عرش کریم پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو ماں کو ستاتا ہے، جو اپنی جنت کو ناراض کرتا ہے، جو جنت کو ناراض کر کے جاتا ہے، پھر اس کے لیے سارے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت ثلاثۃ، 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ آکن لوالدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ یہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کی جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ وہ مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا حتیٰ ماتا، حتیٰ کہ مر جائے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا منان، احسان کر کے جتلانے والا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ جو والدین کا گستاخ ہے، ماں کا گستاخ ہے، باپ کا گستاخ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑے بڑے گناہ ٹیک لگائی ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑے بڑے گناہ ان میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی دوسرے نمبر پہ گناہ، اور فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی اس سے چھوٹا گناہ۔ اللہ اکبر، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے تو ساتھ والدین کے نافرمان کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بندہ قارون، بنی اسرائیل کا فرزند، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار، اللہ اکبر، باپ پہلے فوت ہوا۔ اللہ نے پوچھا حضرت اسرائیل سے کہ تجھے کبھی ترس آیا؟ تو جانے قبض کرتا ہے؟ یہ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت، میں حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا۔ تجھے کبھی ترس آیا؟ اللہ جی 2 موقعوں پہ ترس آیا۔ ایک، باپ نہیں تھا، سمندر کا سفر تھا، کشتی پہ جا رہا ہے، ساتھ ماں ہے اور بچہ ہے۔ قارون، تو نے حکم دیا اس کی جان نکال لے ماں کی، سمندر کی لہریں اور کوئی پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تیرے حکم کی فرما برداری کی لیکن مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کی جان قبض کر لی۔ جان قبض کر کے مجھے ترس اس بات پہ نہیں آیا کہ ماں چلی گئی ہے، ترس اس بات پہ آیا کہ ایک بچے کا کیا بنے گا، مجھے ترس آیا۔ دوسرا وہ موقع جب اسی بچے کو تو نے حکم دیا کہ اللہ کا گستاخ ہے، نافرمان ہے،
اس کو زمین میں دنسا دے۔ اس نے جب اپنی جنت بنائی، جب اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا تو اے اللہ اس وقت تو نے حکم دیا کہ اس کی جان نکال لے۔ اس وقت مجھے ترس آیا کہ ابھی اپنی جنت نہ دیکھی اور اس کی جان میں نے قبض کر لی۔ ماں، اللہ اکبر، ماں کے کیا کہنے۔ کسی نے پوچھا کہ 7 میں نے حج کروائے، ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا چکر لگائے، ماں بوڑھی ہے، اس کو اٹھا کے طواف کروایا، اس کو اٹھا کے صفا مروہ وہاں کی سعی کروائی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آواز آئی تو نے تو وہ وقت کا حق ادا نہیں کیا جب یہ پیدائش کے وقت اس کو تکلیف ہوئی تھی، وہ حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اور پھر سردیوں کا موسم ہو، آج تو جدید دور ہے، بچہ پیشاب کر دے، ماں اٹھاتی پرانے وقت میں دوسری طرف لٹاتی، وہاں بھی پیشاب کر دیا، وہاں سے اٹھایا، جگہ باقی نہیں بچی، خود پیشاب والی جگہ پہ لیٹ گئی، اپنے لخت جگر کو سینے پہ لٹا دیا۔ وہ کہاں؟ اللہ اکبر، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اب جہاد کا کتنا مقام ہے؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ جب شہید ہونے لگتا ہے، جسم سے خون کا قطرہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، 72 حوریں، 70 بندوں کی سفارش، یہ شہید کا مقام ہے۔ لیکن آئیے رحمت دو جہاں کے دربار میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جہاد پہ جانا ہے، شہید ہونا ہے۔ فرمایا تیرے احی والداک، کیا تیرے والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد فیہما، جا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب دے دے گا، جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ بیوی کے پیچھے لگ کے، بچوں کے پیچھے لگ کے ماں کی خدمت نہ کرے یا باپ کو ناراض کر لیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے اور ماں کا گستاخ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، اگر آ بھی جائے تڑپتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، جیسے زندہ جانور کے جسم سے کھال کو اتارا جائے، اتنی دردناک موت ہوگی۔ ایک صحابی، ان کے بارے میں جان نہیں نکل رہی، اللہ اکبر، جان نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے، کلپ رہا ہے۔ ہمارے تو ہے نا جی، یاسین پڑھ دیں، بہت جتن کیے ہوں گے لیکن جان نہیں نکل رہی، صحابی رسول، کیا وجہ؟ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، آپ کا صحابی تکلیف میں ہے، آپ تشریف لائے۔ آگے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں جی ماں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، ماں کو بلایا، کیا وجہ ہے؟ کون سے ایسا گناہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ میرا گستاخ، حتیٰ کہ کبھی مجھے تمانچہ بھی مار دیتا، کبھی میرے چہرے پہ مار دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، فرمایا ایسے معاف کر دے۔ میں نے معاف نہیں کرنا، فرمایا معاف نہیں کرے گی، اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ محمد اپنے ہاتھوں سے خود آگ لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ ماں کے گستاخ کو آگ لگانی ہے۔ اور جہانوں کی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے، جن کو جہانوں کی رحمت کہا گیا ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو شافع معاشر ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابی کو آگ لگائیں گے۔ کیوں؟ یہ ماں کا گستاخ۔ جب ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کو آگ لگانی ہے، جو اللہ کے رسول میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور ماں کا گستاخ، یا وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر،
اگر ماں اس کے بارے میں بد دعا کر دے اللہ اس بد دعا کو بھی پورا کر دے۔ پرانا زمانہ ہے، اللہ کا ولی ہے، جریج نام ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے آواز آئی ماں کی ہے جریج، دل میں سوچتا ہے نماز میں کھڑا ہوں ماں بھی پکار رہی ہے، پھر یا جریج، پھر یا جریج، 3 موقعوں پہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں، ادھر ماں بلا رہی، ماں پھر بد دعا دیتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی میرے بلاتے، اے اللہ اسے موت نہ دینا یہاں تک کہ کسی کنجری کا منہ دیکھ لے۔ موت نہیں ملنی جب تک فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وقت گزرا، ایک فاحشہ عورت آئی، بدکار عورت، جریج کو کہنے لگی میرے ساتھ زنا کر، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کس کا ہے، اس نے کہا اس ولی کا ہے جسے جریج کہتے ہو۔ لوگ آئے، سارا قبہ گرا دیا، عمارت بلڈنگ گرا دی، جریج کو باہر نکالا، گھسیٹنے لگے تو جریج کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو مسکرا رہا ہے، تیری بے عزتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا میں نہ آیا تھا۔ پھر اس بچے کو، جریج کہتا ہے بچہ بول کے بتا کس کا بچہ ہے، بچے نے بول کے بتایا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ تو ماں کی بد دعا بڑے بڑوں کا راستہ روک دیتی ہے، ان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تھی، پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ کو خواب آتے تھے کہ میرے جسم سے ایسا نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حضرت آمنہ کو خواب آتے تھے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ نے، میرے بارے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے، اور میں اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ میری ماں کو خواب آتے تھے، 6 ماہ پہلے آپ کی پیدائش سے حضرت آمنہ کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس اپنی ماں کو دفنایا حضرت رسول اللہ کی زندگی میں خود آپ نے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہاں بھی ماں کا بڑا مقام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ماں کافر، یہ رسول اللہ کے فرما بردار، ماں کہنے لگی اے ابو ہریرہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، چھاؤں میں نہ جاؤں گی، بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، مر جاؤں گی۔ روتے ہوئے آئے حضرت رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، میری ماں کافر ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول ابو ہریرہ کی زندگی ہی کیا ہے کہ ماں گمراہی پہ چلے جائے اور آگ میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ رسول اللہ دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ وہاں سے پلٹ کے آئے، گھر داخل ہونے لگے، دروازہ لگا ہوا تھا، اندر سے غسل کی آواز آ رہی تھی، پانی گر رہا تھا۔ کہا ابو ہریرہ ابھی ٹھہر بار، میں نہا رہی ہوں۔ جب غسل سے ماں فارغ ہوئی، ابو ہریرہ گھر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے کہا، ابو ہریرہ کی ماں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء بنت ابی بکر مدینہ طیبہ میں
ان کی والدہ آئیں، والدہ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی والدہ ایک نہیں ہے، باپ کی طرف سے ایک ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں بہنیں ہیں اللاتی۔ رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے مکے سے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں ہونے کے لحاظ سے اس سے صلہ رحمی کر۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، کافر بھی ہوں تب بھی ادب واجب، ظالم ہوں تب بھی ادب واجب۔ ہاں ایک صورت ہے، ان کے کہنے پہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کہنا ہے، ان کے لیے نرم لفظ میں بات کرنی ہے، الفاظ میں بات کرنی ہے، وہ چاہے ماریں چاہے پیٹیں جو مرضی کریں، ماں اور باپ کے سامنے سر نہیں اٹھانا ہے، وہ کھڑے ہوں بیٹھنا نہیں ہے، آ رہے ہوں اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، کل ہماری اولاد جو ہوگی وہ ہمارے سامنے اپنی نظروں کو نیچا کرے گی۔ اور ماں گھر میں بیٹھا جب سایہ ہے وہ ایک، وہ دعا کرتے رہتا ہے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اور اس دعا کی وجہ سے بچہ محفوظ رہتا ہے، کیوں اللہ اور ماں کے درمیان میں کوئی پردہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے، وہ دعا کرتی ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے، ادھر سے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر سے اللہ ساری دعاؤں کو چھوڑ کے شاید اس کی دعا سن لے۔ بیٹا گستاخ بھی ہو، اللہ اکبر، جب اللہ کے سے مانگ لیتی ہے ماں کبھی شاید نہ مانگے، دعا نہ مانگے بیٹے کی ہلاکت کی، کیوں سے پیار بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی دعائیں لیا کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کے قدم دبایا کرو، حتیٰ کہ کبھی کبھی اپنے رخسار اس کے پاؤں سے لگا لو، اللہ تیرے لیے شاید یہی بخشش کا سبب بنا دے، کیوں وہاں جنت، قدموں کے نیچے جنت، اس جنت کو حاصل کیجئے، اس کی خدمت کیجئے۔ آج آپ خدمت کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین کہنے لگے 18 سال ہو گئے میرے والد کو فوت ہوئے، تو میں نے 18 سال جب تک ماں کی زندگی رہی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پاس سلایا کہ اس کی خدمت کیا کر۔ کہنے لگے آج ایسا وقت ہے کہ میری بہویں میری اتنا خیال کرتی ہیں جیسے میں اپنی ماں کا خیال کرتا تھا۔ یاد رکھیے یہ دنیا میں وہی ہستی ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں ہے، یہ ماں ہے جس ماں کا اتنا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کو یاد کر کے تو رسول اللہ رویا کرتے تھے، آپ اپنی رضائی والدہ کا اتنا احترام کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب گھر میں آئے، شفقت کا ہاتھ نہ ملے، ماں کا چہرہ نہ دیکھے، وہاں پھر ویرانی ہی چھا جاتی ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ماں کا ذکر کرتے ہوئے روتے ہوئے سنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں کہ جی ماں نہیں رہی، اب شاید برکت نہ رہے، زندگی کیسے گزرے۔ ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جی ماں تھی، خدمت بے انتہا کی ہے۔ ایک جنازے پہ گیا، اس نے کہا جی حضرت جی میری جنت مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اللہ سب کی ماؤں کی حفاظت کرے، لمبی زندگی دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور کل قیامت کا دن ہو یہی ماں، اور یہ ماں کے لیے دعا کرتا کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اور یا ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، اس کا نیک بیٹا یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، جن کے نہیں ہیں ان کی قبروں پہ جایا کریں، زیارت کریں، ان سے باتیں کریں، انہیں محسوس ہو میرا بیٹا میرے پاس ہے، قبر پہ بیٹھیں، اس مٹی کو ہاتھ لگائیں، اس کو اپنے چہرے پہ ملیں، کیوں یہ میری ماں یا میرے باپ کی قبر ہے، اس کی مٹی ہے۔ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ تجھے جننے والی، تجھے پیدا کرنے والی
9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھنے والی، آج اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کہ اس کی قبر پہ جائے، اس کی قبر پہ جا کے دعا کرے؟ اللہ اکبر! مولویوں کے کیوں محتاج؟ خود اتنی دعائیں کیوں نہیں آتی کہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کر لیں، سادہ لفظوں سے مانگ لیں، اے اللہ میری ماں کی قبر کو منور کر دے، اے اللہ اس کو وہی بدلا دے جیسا اتنے مسلم مجھے بچپن میں پالا، میری اس نے پرورش کی، مجھے چلنا سکھایا، میرے ایک میرے حصے کی حفاظت کی، کبھی خارش ہو گئی وہاں جا کے دعائیاں لگائیں، کبھی رات کو میں اٹھا تکلیف ہوئی بول نہیں سکتا تھا، اے اللہ جی اس ممتا نے مجھے پہچان لیا کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، میرے بیٹے کو فلاں تکلیف ہے، اے اللہ جی آج اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پھر تیری دعا کو قبول کر لے۔ کل جب تو مرے گا تیری اولاد تیری قبر پہ آئے گی، جیسے تو اس مٹی کو ہاتھ لگائے گا، اس کو اپنے چہرے پہ لگائے گا، اپنے جسم پہ ملے گا، تیری اولاد بھی تیری قبر پہ آئے گی، تیری مٹی کو، تیرے مرکت کو، تیری قبر کو وہ مٹی اٹھائے گی، اپنے جسم پہ لگائے گی۔ اللہ اکبر! یہ دنیا میں ایسی رحمتیں ہیں، ماں اور باپ جن کا تذکرہ پچھلے اور اس جمعے میں کیا ہے، اے اللہ جن کی مائیں ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرما، جن کے باپ ہیں لمبی زندگی عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر اے اللہ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یہی ایسی پکار ہر انسان کی جو ایک ماں والا ہے، ایک کسی کا بچہ ہے، اللہ پاک نے اسے توفیق بخشی ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی ہے جو ماں اور باپ کا گستاخ ہے، باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے، جائیے اسے منائیے، اس کے پاؤں پکڑیے، اس کی خدمت کیجیے، اس کی منت کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے حالات درست کر دے گا۔ بعض لوگ پریشان ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باپ کا گستاخ ہو، ماں کا گستاخ ہو۔ آئیے سارے عہد کرتے ہیں کہ آج کے اس جمعے سے یہی سبق حاصل کرتے ہیں، ہاں ماں اور باپ کے کہنے پہ بیوی کا حق نہیں مارنا ہے، بیوی کا حق نہیں مارنا ہے، لیکن ماں اور باپ کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے، جو چاہیے ہاں جی میری جان بھی لے لے۔ اگر اللہ پوچھے کہ تیری ماں کی جان چاہیے یا میری جان چاہیے تو میں وہ آگے سے کہوں ہاں میری جان قبض کر لے، میری عمر بھی میری ماں کو لگا دے۔ اگر ماں سے پوچھا جائے وہ بھی آگے سے ہی کہے گی اے اللہ میری عمر لے لے، میری زندگی جو بقیہ ہے میرے بیٹے کو لگا دے، میری بیٹی کو لگا دے۔ یہ ہے آج بہت ہی رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے پیش نظر ایک حدیث کوٹ کر کے بات ختم کرتے ہیں جو معاشرے سے متعلق بھی ہے۔ فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسب والدی، کون اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب یہ خود ہوا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو آج عہد کریں کہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں گے، برا بلا نہ کہیں گے، بدلے میں وہ ہمارے ماں باپ کو برا بلا کہے گا، اور نتیجتاً ہم ہوں گے جو اپنے باپ اور ماں کو گالی دینے والے بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ مسجد کے لیے تعاون کے لیے پھیرا لگاتے ہیں تو بھرپور تعاون کیجیے، مسجد کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير